کہ میلاد النبی کے جلوس میں یا پہاڑیاں لگا کر نوجوان لڑکے جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ محفل میلاد نہیں ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ببانگے تو ہل لائیو چل رہا ہے، کوئی سن رہا ہے تب بھی نہیں سن رہا۔ وہ سب مستنڈے جو جلوس میں ڈانس کرتے ہیں، جو گانے باجے کا اہتمام کرتے ہیں، جلوس میلاد النبی کا ہو وہاں پر وہ میوزک چلائیں اور بھنگڑے ڈالیں، مجرے ہو، وہ جلوس میلاد النبی نہیں ہے، وہ گناہ کا اڈا ہے۔ میلاد النبی وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر سنت مصطفیٰ کا پرچار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ چند غالباً 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ملتان کے اندر ایک جلوس میں باقاعدہ طور پر گھوڑے کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی کو سجا سنوار کے میک اپ کروا کے خوبصورت بنا کر اس کو حور بنا کر بٹھایا گیا، اور جلوس میلاد النبی کا ہے۔ وہ بیٹی جس کے بارے میں میرے نبی کا یہ پیغام ہو کہ جب بہن کسی بیٹی کی شادی ہو جائے تو ایک ہی گھر میں چند بھائی رہتے ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میری امت کی بیٹیوں، اپنے دیوروں سے بچنا، تمہارا دیور تمہارے لیے موت ہے۔ ذرا توجہ ہے میرا یہ جملہ سارے نوجوان بزرگ، باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہو، یا بھائی ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہو، یا شوہر ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہو، یا سسر ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہو، سب کے لیے میرے نبی کا یہ فرمان کہ میری امت کی بیٹیوں، جب تمہاری شادی ہو جائے تمہارا دیور تمہارے لیے بولو موت ہے۔ سگے دیور سے میرے نبی نے اتنی سختی فرما دی ہے تو تم نے جوان لڑکی کو سجا کر پورے معاشرے میں حور کے طور پر نمونہ پیش کر دیا، کیا وہ محفل میلاد ہے؟ ہرگز وہ محفل میلاد نہیں ہے، وہ اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ محفل میلاد صرف وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر نبی کے غلاموں کو نبی کا دین سکھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، رنگ برنگے چولے ڈال کر، لمبے چولے ڈال کر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، مرد ناچ رہے ہیں، گانا ہو رہا ہے، باجا ہو رہا ہے، ڈانس ہے، دھمال ہے، اور وہاں پر اس کے ساتھ ایک اور بات، یہ ابھی 12 ربیع الاول شریف کی رات گزری، گزشتہ رات، اس سے پچھلی رات 11-12 کے درمیانی رات پورے لاہور میں کعبے لگائے گئے، ان کے لیے ایک رتی برابر بھی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ سارا پیسہ تباہ و برباد ہو گیا ان کا، ایک رائی برابر بھی ان کے لیے نیکی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں رہنے والے تمہارے، میں اگر میری بیٹیاں میری بات سن رہی ہیں وہ بھی غور کریں کہ تمہارے شوہر کا سگا بھائی وہ تمہارے لیے موت ہے، تو جہاں پر ایک پلیٹ ٹکا کباب لینے کے لیے، ایک پراٹھا لینے کے لیے، ایک پلیٹ بریانی کے لینے کے لیے تم مردوں کے بیچ دھکے کھا رہی تھی، عزت سے گھر میں رکھنے والا تمہارا شوہر، اس کا بھائی تمہارے لیے موت ہے، تو وہ غیر محرم جو تمہیں دھکے دے رہا تھا وہاں پر تیری عزت کا جنازہ نہیں نکلا ہوگا۔ لہذا ایسے کعبے کے مرکز، ان کا میلاد النبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ کعبے لگائے یہاں پر بیٹھا ہے، بے شک اس کو میری بات بری لگے، انہوں نے لعنتیں تو کمائی ہیں، گناہ تو کمایا ہے، جہنم میں اپنا گھر تو بنایا ہے، لیکن یاد رکھنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام تم سے ناراض ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، اگلا سال جب آئے نا میرے بھائی، وہ جو کچھ بھی ہے نا، حدیث پاک سنو، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ پیسہ جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتا ہے۔ اگر تم نے وہ پراٹھا گھر میں منگوا کے دیا ہوتا اپنی جیب سے، وہ ٹکا کباب تم نے منگوا کے دیا ہوتا اپنی جیب سے، وہ بریانی تم نے خود نہ بھی پکائی باہر سے منگوا کے دی ہوتی اپنی جیب سے، تمہاری عزت بھی محفوظ رہتی، تمہارا ثواب بھی محفوظ رہتا، اور تم پر اللہ بھی راضی ہوتا، تمہارا پیسہ بھی قبول ہو جاتا۔ لیکن ہائے افسوس کہ تم نیکی تلاش کرنے کے چکر میں چلتے چلتے جہنم میں جا چکے ہو۔
یہ ہے آج جو ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں نا، محفل میلاد کا یہ مقصد ہے کہ تمہیں نیکی کی طرف گامزن کیا جائے، گناہ سے بچایا جائے۔ لہذا اہل سنت کا ایک نوکر اور خاتم اور عقیدہ اہل سنت کا چوکیدار ہونے کی حیثیت سے میں ببانگ دہل اعلانیہ طور پر ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ سارے بدماش جو اپنی اپنی دکانوں کے باہر یہ سارا سلسلہ کرتے ہیں، اور وہ جاہل لوگ جو اپنی نوجوان بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو یا پھر اپنی ماں کو تیار کر کے بھیج دیں کہ جاؤ تم کھا کے آؤ، یہ سب تم جہنم والا عمل کر رہے ہو۔ تمہارے اس عمل کے ساتھ اہل سنت کا تعلق نہیں ہے، تمہارے اس عمل کے ساتھ میلاد النبی کا تعلق نہیں ہے، یہ تمہارے کعبے میلاد کے لیے نہیں ہے۔ اور مشاہدی کی بات میں کہنے لگا ہوں، ان لوگوں کے دل کے اندر شیطان چھپا ہوتا ہے، اگر مجمانہ نہ لگے تو ان کے دل کو سکون نہیں آتا۔ یہ در حقیقت عورتوں مردوں کا رش لگا کر پھر موبائل اٹھائیں گے، ویڈیو بنائیں، یہ جی دیکھیں ہم نے دیگے لگائی تھی، کتنا رش ہے۔ کمینے تیرے دل کے اندر تو یہ خیال تھا مصطفیٰ کی خاطر تو نے کیا کیا؟ کاش کہ تو نے یہ سارا پیسہ اٹھا کر اہل سنت کے کسی بڑے مدرسے کو دیا ہوتا کہ میں نے یہ پیسہ میلاد النبی کے لیے جمع کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ لنگر بھی نبی کا دین پڑھنے والے کھائیں۔ اگر تم یہ کام کر لیتے نا تو میرے کریم آقا تمہیں قبول فرما لیتے، رب بھی تمہیں قبول فرما لیتا۔ بھئی لنگر ہی کھلانا ہے نا، جن کو تم کھلا رہے ہو ان کے تو گھروں میں راشن کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ یقین کرو مشکل کے اس زمانے میں مدرسے کیسے چل رہے ہیں ہم سے پوچھو۔ چھوٹا سا بھی مدرسہ ہو نا جہاں پر 100 سوا 100 طلبہ ہوں، یقین مانے راتوں کو اس مدرسے کے محتمم اور ناظم اور ذمہ دار کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، سرگرداں ہوتا ہے کہ میں نے نبی کے امت کو، ان کے بچوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، نبی کے دیوانوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اگر صبح ان کا ناشتہ نہ پکا سکا تو کیا بنے گا؟ وہ لوگ جو دین پڑھ پڑھ کے تمہیں میلاد سناتے ہیں، اگر پیسہ لنگر کا ہے تو کسی سنی مدرسے کے طلباء کے لیے لنگر جا کر لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے میلاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔